السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ترکی نے اپنا نام کیوں بدل لیا۔ ترکی اب ترکیہ کے نام سے پہچانا جائے گا۔ انقرہ کی طرف سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کیے جانے کے بعد ترکی اب اقوام متحدہ میں اپنے نئے نام ترکیہ سے پہچانا جائے گا۔ متعدد عالمی اداروں اور تنظیموں کو بھی ترکی کا نام تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ نام تبدیل کرنے کا یہ فیصلہ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کی طرف سے ملک کو نئی پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے۔ صدر رجب طیب اردغان نے گزشتہ سال دسمبر میں کہا تھا کہ ترکیہ عوام ثقافت، تہذیب اور اقتدار کی مکمل اور درست عکاسی کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی رواں ہفتے یہ درخواست موصول ہوئی تو یہ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ ترکی کے عوام کی اکثریت پہلے ہی اپنے ملک کو ترکیہ پکارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انگریزی میں استعمال کیے جانے والا نام ترکی ملک کے اندر بھی وسیع پیمانے پر مقبول ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے TRT نے گزشتہ سال صدر کے اعلان کے ساتھ ہی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ترکی کے نام کا ایک پرندہ بھی ہے جس کو خصوصی طور پر مسیح فرقے کے لوگ کرسمس، سال نو اور تھینکس گیونگ پر بڑے اہتمام سے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ انگریزی زبان کی کیمبرج ڈکشنری میں ترکی کے لفظ کے جو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ان کے مطابق ترکی کسی احمق یا بے وقوف شخص کو کہا جاتا ہے۔ یہ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بری طرح ناکام ہو گئی ہو۔ ترکی کی پہچان بدلنے کی مہم کے تحت ترکی میں تیار کردہ تمام چیزوں پر میڈ ان ترکیہ لکھا جائے گا، اور اس برس جنوری میں سیاحت کو فروغ دینے کی ایک اشتہاری مہم شروع کی گئی جس میں ہیلو ترکیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس اقدام پر سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس کو زور و شور سے عمل کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عام انتخابات سے ایک سال قبل ملک کو درپیش شدید اقتصادی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بیکار کوشش ہے۔ ملکوں کی طرف سے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سن 2020 میں نیدرلینڈز نے اپنا نام ہالینڈ استعمال کرنا بند کر دیا تھا۔ اس سے قبل میسوڈونیا نے اپنا نام بدل کر شمالی میسوڈونیا رکھ لیا تھا، جس کی وجہ یونان سے سیاسی تنازع تھا، اور سوازی لینڈ نے سن 2018 میں اپنا نام سواتینی رکھ لیا تھا۔ اگر مزید ماضی میں چلے جائیں تو ایران کے لیے فارس کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سیام اب تھائی لینڈ اور روڈمیشیا اب زمبابوے ہو گیا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل اردو انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔